تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم ثم يجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. सूरह अल-अनाम का 13वां रकू और 14वां रकू हमने तिलावत सुनी। उसका तर्जमा जैसे कि बार बार जिक्र हो चुका है कि मक्की सूरतों में तौहीद का ही जिक्र है, तौहीद का, रिसालत का और आखरत का। और इस सूरत में, सूरह अनाम में तो तौहीद को इतने एंगल से देखा गया है, हर तरीके से अल्लाह पाक ने तौहीद को बयान फरमाया है। और अभी वही बयान, तौहीद का ही बयान जारी है और अल्लाह पाक अपनी तारीफ़ फरमा रहे हैं। इससे पिछली आयत जो हमने पढ़ी थी वो अल्लाह पाक ने अपने निशानियां बताने के बाद उससे पिछली आयत में और आखिर में कहा कि वजअलू लिल्लाहि शुरकाल जिन्न व खलक़हुम, और उन्होंने तो ये अपने जिन्नों को भी अपना अल्लाह का शरीक बना लिया। जिन्नों को अल्लाह की बेटियां कहते थे
اور اس کا شریک بناتے تھے کہ وہ بھی اللہ کے کام میں وہ شریک ہے، جنوں کے ذریعے سے بھی کام کرتے تھے۔ اور اس میں کہا گیا وَخَلَقَهُمْ، وہ ان کی مخلوق ہے، وہ خود جا مانتے تھے۔ جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ مشرکین مکہ سے سارے ان کے سامنے رکھ کے سارا یہ بیان ہے، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، جانتے تھے، اور اگر ان سے پوچھو اللہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا، وہ مانتے ہیں۔ قرآن پاک میں آگے کئی جگہ ذکر ہے۔ اس ماننے کے باوجود بھی اس مخلوق کو بھی وہ شریک بنا لیا، وَخَلَقَهُمْ، اللہ پاک بتائے مخلوق کو بنا لیا، اور پھر اس کو بیٹیاں بنا لیا، اور پھر بیٹے بھی بنا لیا، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، یہ کہ جیسے عیسائیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، یہودیوں نے بیٹا بنا لیا اور اللہ کے شریک بنا لیا۔ تو اللہ پاک نے کہا سبحانہ وتعالی عما یصفون، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ پاک ہے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ وہی کنٹینیوشن ہے، اسی مضمون کی کنٹینیوشن۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے۔ ان کو بدیع کا مطلب ہوتا ہے بعد بدیع فرام نتھنگ، کچھ نہ ہونے سے بنا دینا، اس کو کہتے ہیں ابتدا کر دینا۔ بدیع، اس نے تو زمین و آسمان فرام نتھنگ کریٹ کیے، کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ پاک نے زمین و آسمان کو تخلیق کر دیا ہے۔ تو ایسی جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ پاک نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، تو انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے وہ تو اکیلا تھا جس نے اس نے کائنات کو تخلیق کیا۔ انا یکون لہ ولد، انا ہاؤ، کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یکون لہو، کان یکون، ہو سکتا ہے یا ہو سکے گا، دونوں ہی ہو سکتا ہے، لہو ولد، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلی آیت میں آیا تھا ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی صاحبہ کوئی نہیں ہے۔ بیٹا ہونے کے لیے تو صاحبہ چاہیے نا، صاحبہ تو ساتھی کو کہتے ہیں نا، تو صاحبہ بیوی کو کہا جاتا ہے۔ جب اس کی بیوی نہیں ہے، اچھا یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ بیوی اس کی نہیں ہے، اللہ جانتے تھے وہ اس کی بیوی نہیں ہے، تو بیوی جب اس کی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے بنا لیا ہے؟ بیٹا کہاں سے؟ جب اس کی بیوی نہیں ہے تو پھر بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وَخَلَقَ، وہ تو خالق ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ساری ہر چیز تخلیق اس نے کی ہے، ساری مخلوق ہے تو اس کے شریک کیسے ہو سکتی؟ سیدھی سی بات ہے۔ جب اللہ پاک نے ہر چیز کو ہی پیدا کرنے والی ہستی وہ ہو تو اس کا شریک کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا بیٹا یا بیٹی یا کسی اور سینس میں اس کے ساتھ کام کرانے میں مدد دینے والا کیسے ہو سکتا؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ یہ اللہ پاک نے اپنی تعریف کی تو ساری کائنات کا خالق وہی ہے، اور یہ ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ وہ ہستی ہے، ذالکم اللہ، یہ وہ اللہ ہے، ربکم، وہ تمہارا رب ہے، اس کو ایک ہی رب ہے، واحد رب ہے، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود، کوئی شریک، کچھ کام کرنے والا، کسی قسم کا بھی کوئی مدد کرنے والا کچھ بھی نہیں۔ الہ وہ ہستی ہوتی ہے جس کے بغیر کچھ بھی نہ ہوتا، سب کچھ اسی سے ہوتا ہو، اس کو الہ کا، تو لا الہ الا ہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس بات میں اس کا علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ خالق کل شیء، دوبارہ کہا کہ ہر چیز کا خالق وہی ہے، تو فاعبدوہ ہو، تو پھر عبادت صرف اسی کی ہوگی، فاعبدوہ ہو، اسی کی عبادت کرو گے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز میں وہ تمہارا نگہبان ہے، تمہارا کارساز ہے، جو بھی کام تمہارا کرنے والا ہے وہی ہے، وکیل وہی ہے، اللہ پاک کا نام ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ پھر اللہ اپنی بڑائی بیان فرمایا، لا تدرکہ الابصار، بصر آنکھ کو کہتے ہیں، ابصار اس کی جمع کہتے ہیں، لا تدرکو، ادرک یدرکو، ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کا مطلب ادراک اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز کو اچھی طرح ادراک ہو جانا، سمجھ جانا۔ لا تدرکو اس کو کہتے ہیں احاطہ کر لینا، کسی چیز کا پوری طرح احاطہ کر لینا، وہی سمجھ ہوتی ہے نا، ہر اینگل سے اس کو ہم سمجھ جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کا اچھی طرح ادراک ہو۔ لا تدرک ہو، اس کا کچھ کوئی ادراک نہیں کر سکتا، الابصار، تدرکو مؤنث کا صیغہ ہے، تدرکو ادراک کر سکتی نہیں، ادراک کر سکتی اس کا، کون؟ الابصار،
ابصار مؤنث ہے چونکہ اس لیے تدرکو، ادرکا یدرکو، یدرکو مذکر کے لیے، تدرکو مؤنث کے لیے، لا تدرک ہو اس کا کوئی نہیں ادراک کر سکتی الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. کیا مطلب ہے؟ دیکھ نہیں سکتی. یہ بات بھی صحیح ہے، اللہ پاک کی آنکھیں اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی. اسی بنیاد پر وہ احادیث، کبھی احادیث میں شغف کیا ہو کسی کو یا کہ کوئی مسائل سنے ہوں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا شب معراج میں یا نہیں ہوا تھا، اس میں اختلافی مسائل تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ آیت پڑھی تھی کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا دیدار ہوا تھا، اللہ کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا. حضرت عائشہ سے کچھ صحابہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے فرماتی تھیں کہ اللہ کو کوئی آنکھ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی. لا تدرکہ الابصار، یہ آیت انہوں نے پڑھی تھی کہ اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے بھی حضور کو نہیں دیکھا. حضرت عائشہ اس بات کی تو اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، آنکھ اس کو پوری کور نہیں کر، اس کی پوری حقیقت نہیں جان سکتی. ادراک کا لفظ ہم کہیں گے، اس کی کوئی آنکھ اس کی حقیقت نہیں جان. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تو ساری آنکھوں، یدرکو آ گیا، مذکر کا صیغہ آئے گا تو یدرکو ہوگا، مؤنث تدرکو. وَهُوَ يُدْرِكُ، اور وہ اللہ خود جو ہے یدرک الابصار، وہ ساری آنکھوں کا احاطہ کرنے والا ہے. جو کوئی تم دنیا کی سارے لوگوں کا احاطہ کرنا ہے، وہ ہر چیز دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، ادراک سمجھ سکتا ہے، ہر اینگل سے اس کو ادراک ہو سکتا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر. لطیف کا ترجمہ باریک بین بھی کیا جاتا ہے، لطف کرنے والا بھی کہتے ہیں، مہربان. لطف اردو میں استعمال کرتے ہیں، لطف و کرم ہم استعمال کرتے ہیں، لطف کرنے والا اردو میں، لطف کرنے والے کو بھی لطیف کہتے ہیں. لطیف کہتے ہیں یہ کثیف کے اپوزٹ ہے. ایک چیز لطیف ہوتی ہے، کثیف کا اپوزٹ ورڈ جو ہے نا یہ لطیف ہے. باریک بھی اس کا ترجمہ ہے کہ بہت باریکی سے سمجھ جاننے والا، خبیر، خوب اچھی طرح سمجھنے والا. تو کسی چیز کا پورا احاطہ کرنے کے لیے تو لطیف ہونا چاہیے، باریک بھی ہونا چاہیے. تو اللہ پاک اپنی تعریف فرمایا کہ وہ خوب خبر رکھنے والا ہے اور بہت باریک بھی ہے اس کی احاطہ. پھر اللہ پاک اپنی پھر توحید پہ پھر آ رہے ہیں. قد جاءکم بصائر من ربکم، قد جاءکم، تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس، بصائر من ربکم، بصائر تمہارے رب، بصیرہ، بصیرہ کہتے ہیں کیا کہیں، نشانی. بصیرت ایسا نور جیسے ہر چیز سمجھ آ جائے، آنکھوں کو نظر آنے لگے نا، ایسا نور جیسی ہر چیز کی حقیقت بیان کر سکے نا، اس کو بصیرہ کہیں گے، اس کی جمع بصائر ہے. تو بصائر آ گئے تمہارے پاس، اللہ کی نشانیاں آ گئی ہیں، وہ نور آ گئی ہیں مر ربکم، تمہارے رب کے. اللہ پاک نے اتنی نشانیاں پچھلے پورے صورت میں پڑھ کے آ رہے ہیں، اللہ نے کیا کیا نشانیاں بیان کی ہیں. یہی ساری بصائر ہیں کہ اللہ کا تعارف کرانے والی. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیلیں آ گئی ہیں، بصائر آ گئے ہیں تمہارے رب کے. فمن ابصر، جس نے دیکھا، بصیر سے بصارت دیکھنا بھی ہو گیا، بصر. فمن ابصر، جس نے دیکھا آنکھیں کھول کے، ان بصائر کو استعمال کر کے جو بیان فرمانا چاہتے ہیں اللہ پاک، اس کو دیکھا. فلنفسہ، پھر اس نے اپنے آپ کے لیے یہ جو اس نے آنکھیں کھول کر ان بصائر پہ، ان نظیروں پہ، ان دلیلوں پر جس نے غور کیا، اس نے اپنے آپ کے لیے کوئی بھلا کیا ہے، ان پہ عمل کیا گیا. فمن عامیہ، جو اندھا رہا، عامیہ اندھا ہوا، جس نے آنکھیں بند کر لی، جس کو ہم کہیں ان بصائر کو، ان دلیلوں سے آنکھیں موند لیں، یا نظر آ بھی گئی ہیں پھر بھی توجہ اس پہ نہیں کی. فعلیہا، پھر اس کا جو وبال ہے اسی پر، فعلیہا، اس کا وبال، ان باتوں کو نہ سمجھنے کا وبال بھی اسی پر پڑے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے جو دلیلیں آ گئی ہیں، ان کو جو سمجھے گا، آنکھیں کھول کے دیکھے گا، ظاہر ہے اس پہ عمل کرنے کا مطلب ہے اس کو مان لے گا تو یہ اپنے لیے فائدہ کرے گا. اور جو نہیں مانے گا، آنکھیں بند رکھے گا، ان سے اتنی بڑی نشانیوں کے باوجود بھی اپنی آنکھیں بند رکھے گا، تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑنے والا ہے. اور پھر یہ اب بیان کون کر رہے ہیں؟ اللہ پاک کا بھی ہو سکتا ہے اللہ پاک خود بیان کر رہے ہوں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان ہو سکتا ہے کہ ایسے ہے نا، مخاطب چینج ہوتا ہے، مکلم بھی چینج ہوتا ہے، اور جس سے بیان کیا جائے.
پھر آگے وما انا علیکم بحفیظ، یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اللہ یہ جو سینٹینس ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے بصائر آ گئے ہیں، تو جس نے ان کو مان لیا سمجھ لیا وہ بھی اپنا فائدہ کرے گا، تو جو نہیں مانے گا اندھا رہے گا وہ اس کا بھی اپنا۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں نہیں ہوں تم پر بحفیظ حفاظت کرنے والا، نگہبان، میرا کام بات پہنچا دینا ہے، اللہ کے احکامات کو میں نے بے کمقاصد پہنچا دینا، پورا کا پورا دین پہنچا دینا ہے، تم کو نگرانی نہیں بنانا کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ میں نے نبی کا کام تو یہی نا، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو پہنچانا ہے، نبی کا کام یہی ہوتا ہے، انہوں نے بات پہنچا دی، اس کے اوپر میں حفاظت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ میں ہر ایک کو مجبور کروں گا کہ یہ عمل کر کے بیٹھے، بات پہنچا دوں گا، بصائر اللہ کی طرف سے آ گئے ہیں، میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں، اب نگرانی میری نہیں ہے، میں تمہارا اس میں حفاظت کرنے والا ہوں، حفیظ نہیں ہوں، نگہبان نہیں ہوں، میرا کام نہیں ہے، میرا کام وما علینا الا البلاغ ہے۔ وَكَذَلِكَ، پھر اللہ پاک اپنی طرف بیان اپنی طرف لے گئے ہیں، یہ بار بار اللہ پاک شفٹ کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی اس قسم کے بیان کرنے سے یہ جو اللہ پاک بتا رہے ہیں، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، صرف یصرف پڑا ہوا ہے، کسی بات کو ہر طرح سے مختلف طریقوں سے بیان کرنا، صرف یصرف، نصرف، ہم نے بیان کیے ہیں طرح طرح سے، ہر طریقے سے بیان کیے ہیں، مختلف اینگل سے بیان کیے الآیات، نشانیوں کو، یہ ابھی ہم بیان دیکھ کے آئے نا، یہ تھرو آؤٹ دا صورت یہی بیان ہے، ایسے ہی ہم نے اپنی آیات کو ہر طریقے، اپنی نشانیوں کو ہر طریقے سے بیان کیا ہے۔ وَلِيَقُولُوا، یہ واو آ گیا، واو تو اس کو واو عطف کہتے ہیں نا، عطف بنتا ہے کہ سمائے والارض، زمین اور آسمان، اور کے لیے ہوتے ہیں نا، اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، پہلے لفظ کو معطوف علیہ کہتے ہیں، معطوف اس کو کہتے ہیں، یہ واو اس پر معطوف ہوتی ہے، یہ واو آئی ہے وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی ہم نے نصرف الآیات، وَلِيَقُولُوا، یقولو کا ترجمہ کا ولی، لام تعلیل والے، وَلِيَقُولُوا، تاکہ یہ لوگ کہیں، لام تعلیل والا ہے نا، اس کا ترجمہ تو واضح ہے، تاکہ یہ لوگ کہیں، یہ واو کیوں لگا ہوا ہے؟ اس سے پہلے تو جس پر معطوف ہونا ہے وہ لفظ ہے ہی نہیں، یہ قرآن کا اسلوب ہے، جب پیچھے کہا ہوا ہے نا کہ ہم نے آیات مختلف طریقے سے بیان کر دی ہیں، اس کا تعلیل کیا ہے، اس کا علت کیا ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، تاکہ جن اوپر آیا نا فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، لوگ آنکھیں کھول کے دیکھ لیں تو ان کو نصیحت ہو جائے گی، اور جو آنکھیں کھول کے نہیں دیکھے گا تو وہ عمی آ لے گا۔ پہلا والا اس اللہ پاک نے حذف کر دیا ہے، یہ ہم نے آیات کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں، اور یہ لوگ جو نہیں سمجھنے والے وہ یہ کہیں گے درستہ، تو نے خوب بولا ہے، خوب سیکھا ہے، خوب پڑھا ہے، والے درستہ، تو نے خوب پڑھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تم کہیں سے پڑھ کے آتے ہو، کہیں سے سیکھ کے آتے ہو، آگے بیان کرتے ہو، اتنی زبردست باتیں، ایک امی، ایک ان پڑھ ان کے سامنے ایسی زبردست باتیں کرے تو ان کو کہتے ہیں کہیں سے سیکھ، والے یقولو، ہم اتنی زبردست طریقے سے ہم نے آیات کو بیان کیا ہے، سمجھنے والے تو سمجھ جائیں گے، یہ حذف ہے، اور نہ سمجھنے والے یہ کہیں گے کہ کہیں سے سیکھ کے آئے ہوئے ہو، کہیں سے تم، والے یقولو، تاکہ یہ لوگ سمجھنے والے سمجھ جائیں اور یہ لوگ کہیں درستہ، تو نے کہیں سبق سیکھا ہوا ہے، خوب پڑھا ہے تم نے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اب تو واو کی سمجھ آ گئی نا، آگے پھر عطف آ گیا، اور اس کی اور وجہ یہ ہے کہ والے، اور اس کا وجہ یہ ہے نُبَيِّنَهُ، ہم اس چیز کو بیان کریں، کس کو؟ یہی قرآن، یہی نشانیاں، یہ آیات، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے اچھی طرح بیان کریں۔ نصرف الآیات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اس قوم کے لیے یعلمون، جو جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، دونوں ترجمہ ہو سکتے ہیں، لقوم یعلمون، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ان کو خوب کھول کے بیان کر، بینہ یبینہ پڑھا ہوا ہے نا، خوب کھول کے بیان کرنا، تو یہ نصرف الآیات ہم نے اس لیے کیا ہے کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں اور نہ سمجھنے والے اپنی یہ بات کرتے رہیں، اور جو جاننا چاہتے ہیں، جو جاننے والی قوم ہے، ان کو ہم اچھی طرح بیان کر دیں۔ یہ جاننے والی کی قوم کون سی ہوتی ہے؟ کسی بات کو جاننے سمجھنے کے لیے ایک تو بات یہ ہے نا کہ
ہر آدمی میں خواہش ہوتی ہے کہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سنتے ہیں نا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مخالف تھے، کسی کو جرأت نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے قتل کرنے کی، ان کے قبائلی نظام تھا، جو بھی وجہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت عمر نے کہا اچھا ہمارے بتوں کا، ہمارے معبودوں کو یہ کہتے ہیں، میں اس کو مارنے جاتا ہوں. وہ اس لیے کہ اسے پتہ تھا، یقین تھا کہ یہ غلط آدمی ہے، یہ اتنا یقین تھا، اور اپنے اس پہ یقین میں وہ مارنے قتل کرنے کے لیے. پھر ہم نے واقعہ پڑھا ہوا، وہ بہن کے گھر گئے، قرآن سنا، دل اللہ پاک نے تبدیل کر دیا. قرآن سننے سے اس کو سمجھ آئی او ہو غلط تو میں ہوں، حق کے متلاشی تھے نا، اس کو پتہ چلا او ہو میں اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا تھا. قرآن سننے سے بہن کے گھر میں انہیں سمجھا او ہو حق تو یہ ہے. جب انہیں پتہ چلا حق یہ ہے تو پھر حق پہ وہ لپک پڑے نا، پھر اسی تلوار کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو وہ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا 3 سٹیج ہے. دل میں خواہش ہو کہ مجھے پتہ چلے کہ اصلی حق کیا ہے، لقوم یعلمون. پہلے تو پتہ چلے کہ جو میں جاننا چاہتا ہوں، اور جو بات آئے گی تو پھر اس کو میں غور سے سنوں گا، اس کو سوچوں گا، اور پھر سمجھنا بھی چاہتا ہوں نا، سمجھنا بھی چاہتا ہوں، اور پھر سمجھ پر میں اپنے آپ کو بدلنا بھی چاہتا ہوں. یہ وہ قوم ہے لقوم یعلمون. یہ وہ لوگ ہیں جو بات کو جاننا بھی چاہتے ہیں، سوچ سمجھ کے پھر اس پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی انہیں جب سمجھ آئی نا کہ یہی حق ہے تو پھر انہوں نے عمل کر گزرے. تو تاکہ یہ پھر آیات جب نازل ہوتی ہیں تو جو حق کی طلب رکھتے ہیں نا تو وہ پھر تبدیل ہوتے ہیں لقوم یعلمون، تاکہ ہم کھول کے بیان کر دیں. جو جاننا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں، سب ترجمہ اس کو کر لیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اتبع، تو اتباع کر، ما اوحی الیک من ربک، جو تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، اوحیا وحی کیا گیا، اوحا اس نے وحی کی، اوحیا وحی کیا گیا، اوحیا الیک تیری طرف جو وحی کیا گیا، من ربک تیرے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو توحید پھر آ گئی، اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے. اور یہ ذرا سا ہم ٹچ کرتے رہتے ہیں، یہ جو لائے نفی جنس جس کو کہتے ہیں، کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے. دہرا دیتے ہیں نا، لا کے بعد وہ آئے جو کیا ہوتے ہیں معرفہ نکرہ، نکرہ آئے، لا کے بعد نکرہ آئے اور زبر والا آئے، تو یہ لائے نفی جنس کہتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنے بعد میں آنے والے چیز کی ہر قسم کی نفی کرتا ہے، کسی بھی جنس کی نفی کرتا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس یہ عبادت تم وہی کی پیروی کرتے چلے جاؤ. اور پھر یہ جو نہیں ماننے والے، من عمی فعلیہا، جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، یہ وہی لوگ ہیں نا جو نہیں کہتے. ان سے آپ اعراض کر لیں، آپ بات پہنچا دیں اور پھر ان کو چھوڑ دیں، دفع کر دیں. وَأَعْرِضْ اعراض کر دو، منہ موڑ لو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان سے بس اپنا کام کیے چلے جاؤ. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، پہلے بھی آ گیا نا کہ میرا کام تو بات پہنچانا ہے. پھر ان سے مشرکین سے اعراض برتو، بس چھوڑ دو ان کو، اپنے حال پہ چھوڑ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوتے تھے کہ یہ نہیں مانتے، لیکن اللہ پاک اگلی آیت میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو ما اشرکو، یہ بالکل شرک نہ کرتے. یہ چاہنا پہلے بھی اس کے ذکر ہے، یہ شاء، یہ شاء چاہنا، یہ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، اللہ ڈنڈے سے اگر کسی کو ٹھیک کرنا چاہتا، اللہ کے سامنے کیا مشکل ہے. لیکن اللہ کا نظام نہیں ہے، سنت نہیں ہے، یہ کارخانہ ہے، یہ جو انسانیت کی تخلیق ہے، یہ اللہ پاک نے ایک خاص قانون کے تحت بنایا ہے. انسان کو اللہ پاک نے اختیار بھی دیا ہے، ارادہ بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے، اور فری چھوڑ دیا ہے. اور اس کو ہدایت کے لیے اس کے اندر بھی ہدایت، اس کے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ پاک نے اندر بھی ہدایت رکھ دی ہے، عقل بھی دے دی ہے. سب سے زیادہ عقل والے ہدایت کے ایلیمنٹ اللہ پاک نے انسان کے اندر بھی رکھ دیا ہے، اور پھر اس کے اوپر عقل بھی دی ہے. یہ ساری نشانیاں جو ہیں اس پر عقل لڑا کے تم سمجھو، عقل لڑا کے. پھر اللہ پاک نے نبیوں کا سلسلہ بھی جاری کیا ہے. اتنی ساری چیزوں کے باوجود اللہ پاک نے زبردستی نہیں کرنا،
اللہ پاک نے عمل کرنے کا جو نظام ہے، جو ارادہ انسان کو دیا ہے، یہ ساری سمجھانے کے لیے سارے عمل اللہ پاک کرے گا، لیکن عمل بندہ خود کرے گا۔ لیکن اللہ پاک اگر زور سے کرنا چاہے، جیسے باقی چیزیں اس کی پیروکار، فرشتے نہیں پیروکار، فرشتہ تو چون چرا نہیں کر سکتا، انسانوں کو بھی ویسے بنا سکتا تھا۔ انسانوں کا نظام اللہ پاک نے اس طرح بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ جو سنت ہے اللہ کی، جو طریقہ ہے اس نے یہ بنا دیا، اسی کو کہتے ہیں مشیت۔ یہ شاء کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ کے قوانین کے مطابق، جو اللہ نے قوانین بنا دی، اذن آپ اس کو کہیں۔ یہ شرک جو ہو رہا ہے، اللہ چاہنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اللہ کا اذن کیسے ہے؟ اللہ نے نصیحت کے لیے سارا نظام کھول دیا ہے سب کے اوپر، لیکن عمل کرنے کا کام جو ہے وہ بندے کا ہے۔ اب وہ بندہ جو عمل کرے گا، یہ اللہ پاک نے اس کو فری چھوڑا ہوا ہے۔ یہ شاء کا مطلب ہے، اذن دینے کا مطلب ہے اس کو فری چھوڑا ہوا ہے کہ اپنی کام اپنی مرضی سے کرے گا، اس پہ اوپر جزا و سزا ہوگی۔ اس لیے یہی عمل ہے دنیا کا نظام۔ امتحان اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے ساری ہدایت کا نظام کرنے کے باوجود بھی کام خود کرے گا، اپنے ارادہ اپنے قوت سے خود کرے گا۔ یہ اگر اللہ زور سے چاہتا تو کون کر سکتا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہا گیا اللہ پاک نے جو نظام چلایا ہوا اسی کے متعلق کوئی شرک بھی کرے گا اور ایمان بھی لائے گا۔ ہم نے فری اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سارے ایماندار ہوتے۔ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خفا ہوتا تھا نا، تمہیں اس پر حفیظ نہیں بنایا ہوا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، تم سے پوچھ بھی نہیں ہوگی، تمہاری نگرانی بھی نہیں ہے ان پر، تمہیں صرف بات پہنچانے کا کام ہے۔ اور وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، پھر ان کے تم سے پوچھ نہیں ہوتی، تم کا ان کے لیے کارساز نہیں ہو، تم ان کے وکیل نہیں ہو کہ قیامت میں اللہ تم سے پوچھے گا کہ یہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ نہ، تم وکیل بھی نہیں ہو، کارساز بھی نہیں ان کے، اور ان کے نگہبان بھی نہیں ہو۔ تمہارا کام صرف بات پہنچا دینا ہے۔ بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ڈائریکٹلی، بات تو یہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو ہمارا کام بھی یہی ہے۔ ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ ہم آخری امت ہیں۔ آخری امت کا مطلب ہے کہ یہ ہدایت والا کام تو قیامت تک جاری رکھنا ہے اللہ پاک نے۔ اس کو قرآن پاک کو اللہ پاک نے ایسی زبردست حفاظت کی ہے، پیور فارم میں دین ہمارا محفوظ ہے۔ ہمارے لوگوں نے اس کو مختلف طریقوں سے برت دیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بگاڑ پیدا کیا ہے، لیکن پیور فارم میں اب بھی اویلیبل ہے۔ عمل کے اس پہ غور کیا جائے، سمجھ لیا جائے، بالکل اویلیبل، اور قیامت تک اسی طرح پیور فارم میں رہے گا، اور اس پہ غور کرنے سے سمجھ آتی رہے گی۔ تو یہ اللہ پاک نے، اور اس بات کو لے کر چلنا قیامت تک کہ آنے والے ہر انسان تک یہی اسی کا دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے ہر انسان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم بات پہنچائیں گے۔ ڈنڈا تو ہم بھی نہیں مار سکتے، ڈنڈے سے تو بات ہم نہیں، بات ہمارا کام بھی یہی ہے کہ بات حکمت سے، ادعو الی ربک بالموعظۃ الحسنہ، ایسے ہی ہے نا، اچھے طریقے سے اللہ کی طرف بلائیں گے۔ ہمارا کام بات پہنچانا ہے، نبی کا کام بھی یہی ہے۔ پھر ایک اور عنوان وہاں پہ آ گیا، ولا تسبوا الذین، یہ ایسے ہوتا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اس بات پہ کہ اس شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، اللہ پاک کا نظام کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب وہاں مکہ میں تو کتنے طرح کے انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے، 360 بت تو ہم پڑھتے رہتے ہیں تاریخ میں، 360 تو مکہ میں تھے۔ پھر ارد گرد علاقوں میں ہر لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی بت رکھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کس طرح کے ہوتے ہیں۔ پھر ان کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید جب بیان کرتے تھے تو بتوں کی برائی تو بیان ہوتی تھی۔ جب توحید بیان کریں گے، قرآن پاک میں جگہ جگہ بتوں کے خلاف باتیں، جب ان کے شرکاء کے خلاف باتیں تو ہوتی ہیں نا، تو اس پہ مسلمان بعض اوقات تجاوز بھی کرتے تھے کہ ان کو ایسی بات، ان کے معبود کہنے، ان کی شرکاء جو ہیں معبود، ان کے معبودوں کو برا کرتے ہوئے کوئی زیادہ سخت الفاظ بھی کہے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے اس معاشرے میں اگر ہمارے ساتھ کوئی دوست ہوں تو ان کے معبودوں کو کیا ہم اپنے دوسرے لیڈر کو برا نہیں کہنے دیتے۔ معبود تو بہت اونچی چیز ہوتی ہے۔ معبود تو وہ ہے نا جس کے لیے ہم نے سب کچھ سرنڈر کیا ہوا ہے۔ اپنا میرا پسندیدہ لیڈر ہے، اس کے خلاف میں بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ بات اللہ پاک، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سب کہتے ہیں، سب و شتم اردو میں استعمال کرتے ہیں، سب گالی کو کہتے ہیں۔
ہیں برے الفاظ کو کہتے ہیں سب ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ یہ جو اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارے یدعون یہ پکارتے ہیں من دون اللہ جو لوگوں کو ان کو گالی مت دو ان کو گالی مت دو وہ اس کی وجہ کیا ہے فیسب اللہ عدوا بغیر علم پھر یہ اللہ کو گالی دیں گے عدوا تجاوز کر کے عین دال واؤ کا مادہ ادو جس کے ہم دشمن بھی اسی سے کہتے ہیں ادو اس کو اسی سے بنتا ہے عدوان کا مادہ ہے کہ زیادتی کرنا حد سے بڑھ جانا دل میں ہو تو اس کو وہی حد سے بڑھ جانے والی نفرت ہو اس کو ہم عداوت کہتے ہیں حد سے بڑھ جانی سپیڈ بھی دو آدمی بھاگ رہے ہو نا دو چیزیں بھاگ رہی ہوں تو جو آگے نکل جاتی ہے اس کو بھی العدو کہتے ہیں یہ اس عمل کو بھی کہتے ہیں آگے نکل جانے کو بھی زیادہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے نا عدوان بھی اسی سے ہے عدوان کے نظام میں ایسے نظام خراب ہو اس میں زیادتی ہو رہی ہو اس کو ہم عدوان کہتے ہیں عدو بھی دشمن بھی اسی سے نکلا ہے تو یہ اپنی اس زیادتی میں وہ کیا کریں گے اگر ان کے معبود کو ان کے کیا کہیں معبودوں کو گالی دی جائے گی فیسب اللہ عدوا وہ پھر زیادتی کر کے اللہ کو بھی گالی دیں گے بغیر علم اب یہ جہالت کی وجہ سے جہالت ہے نا وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جہالت تو یہ ایسی زبردست یہ اپنے معبودوں کو پروٹیکٹ کرنے کا ان میں اتنا جوش ہوتا ہے جیسے میں نے کہا ہم اپنے لیڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حد سے گزر جاتے ہیں تو وہ تو ان کے معبود تھے تو یہ بات کہ ان کو گالی نہ دو ان کو احتیاط سے ان کے متعلق بات کرو یعنی پازیٹیو سینس میں توحید کو بیان کرو نیگیٹو سینس کو ذرا کنٹرول کرو یہی مطلب توحید کو اللہ کی بڑائی کو بیان کرو اس کی خوبیوں کو بیان کرو وہ خود ہی سپریس ہوتے جائیں گے یہ جو فیسب اللہ عدوا بغیر علم کہ وہ تم بغیر علم کے زیادتی کر کے اللہ کو برا بلا کہیں گے کذالک زینا لکل امت عملہم کذالک یہ معاملہ ایسا ہے ایسے ہی زینا ہم نے زینت دے دی ہے ہم نے سنوار دیا ہے لکل امت ہر گروہ کے لیے ہر امت کے لیے عملہم ان کا عمل ایسے ہی ہے ہمارے اپنے عمل پہ تو وہ جو کچھ بھی جان لڑائیں گے اس پہ خوش ہوں گے ہم تو بڑا کمال کرنے دیں گے نا اپنے معبود پر جان دے دیں گے ہندو اپنے معبودوں پر جان نہیں دیتے معبود تو بڑی بات ہے اپنے لیڈر پر جان دیتے ہیں بھائی ہم یہ اپنے عمل کو اللہ پاک نے دل میں بٹھایا ہوتا ہے یہ نظام ایسا ہے کہ وہ اپنا کام بڑا اچھا لگتا ہے بہت اچھا چاہے دوسروں کو چاہے وہ غلط بھی ہو لیکن ان کا کام کرنے والے کو کذالک زینا لکل امت عملہم ان کے عمل کو مزین کر کے بتائے ہوئے ہے لیکن اوپر اللہ پاک نے کہا ہے نا ان کو چھوڑ ثم آپ ان کو چھوڑ دیں ثم الی ربہم مرجعہم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے نا دونوں آیتوں میں ثم پھر الی ربہم ان کے رب کی طرف مرجعہم مرجعہم ان کا لوٹنے کا ٹھکانہ یہ مرجع لفظ ایسا ہے کہ اس کو ٹھکانہ بھی کر سکتے ہیں اور لوٹنے کے عمل کو بھی کہتے ہیں دونوں یہ مرجع کا معنی ہے لوٹنے کے عمل اور لوٹنے کا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے فَيُنَبِّئُهُمْ فا پس جب یہ بات ہو جائے گی اس کے بعد فا کا مطلب پھر بھی ہوتا ہے نا ان کو اس کو لوٹ کے جائیں گے اللہ کی طرف پس يُنَبِّئُهُمْ کیا انبا يُنَبِّئُ ایسے ہوگا انبا يُنَبِّئُ ان کو نبا کرے گا ان کو خبر کر دے گا يُنَبِّئُهُمْ وہ ان کو خبر کر دے گا بما كانوا يعملون جو کچھ بھی وہ کرتے تھے یہ جو بھی کرتے ہیں ان کو مطلب یہ ہے کہ آپ پازیٹیو طریقے سے توحید کو بیان کریں ان کے بتوں کو برا نہ کہیں یہ پھر جو بھی ہے یا آنے والے ہمارے وہ سارے بصائر کو اگر جٹلا کے ہمارے پاس آئیں گے پھر ہم ان کو بتا دیں گے جو کچھ یہ کر کے آئے ہیں بما کانوا یعملون جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اور یہ ایسے لوگ ہیں اللہ پاک آگے واقسموا باللہ جہد ایمانہم یہ ایک پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہوا کہ اتنی نشانیوں کے بعد سب سے بڑی نشانی تو اللہ پاک نے یہ دی ہے نا جی وہ جانتے تھے وہ یہود تو مکہ میں یہود یہ اہل کتاب کم تھے لیکن ان کا رابطہ تو تھا نا اہل کتاب سے اپنے سفر میں ان سے باتیں پہلے پچھلی دفعہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ ان سے پوچھ کے بھی کوئی سوال کرتے تھے باتیں کرتے تھے ایسی باتیں یہ جو اور انہیں پتہ تھا کہ یہ ایسا کلام ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے وہ مشرکین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سننا نہیں یہ تمہیں جادو کر دیتا ہے نا
یہ قرآن کو سنو نہیں. یہ سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی نشانی تو اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. اور ایک ان پڑھ آدمی جاہل، انہیں پتہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے اس نے کچھ تعلیم حاصل نہیں کی، وہ ایسی علم کی باتیں کر رہا ہے، تو یہ سے اتنا بڑا معجزہ. اور زبان کو وہ سمجھتے بھی تھے کہ اس لیول کی زبان ان کے بھی بڑے سے بڑے عالم کے بس کی بات نہیں تھی، انہیں پتہ تھا یہ معجزہ ہے. لیکن وہ اللہ پاک کہتے ہیں واقسمو، انہوں نے قسم کھائی، اس کے باوجود بھی یہ اگلی بات جو ہے واقسمو، اور وہ انہوں نے قسم کھائی، واقسمو اقسم یقسمو، اقسمو ان سب نے قسم کھائی، باللہ اللہ کی قسم کھائی، جہد ایمانہم، جہد مشقت سے، جہاد اسی سے نکلے، بہت مشقت سے، ایمانہم یمین کی جمع ہے، حلف جس کو کہتے ہیں، بڑے زور والا حلف لے کے انہوں نے قسم کھائی. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، بہت زور سے. یمین ویسے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، لیکن حلف لینے کو یمین کہتے ہیں، اس کی جمع ایمانہم، حلف اٹھانا یا قسم اٹھانا، وہ اس کو بھی قسم کہتے ہیں، حلف اٹھانا. وہ قسم کھائی انہوں نے اپنے زور والے حلف کے ساتھ، انہوں نے قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ لئن جاءتہم آیۃ، ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے. یہ کتنی نشانیاں اللہ پاک ہیں موجود ہیں، ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے. لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، لَيُؤْمِنُنَّ، لام وہ اس والا تاکید والا، اور آخر والی نون بھی تاکید والی، دونوں تک. لَيُؤْمِنَنَّ، وہ لتب کیا یومن اور یومن دونوں کے، ضرور بے ضرور وہ ایمان لے آئیں گے، وہ ضرور بے ضرور ایمان لے آئیں گے. بہا، اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، یا اس نظام کے ساتھ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں، یا جو نشانی بھی آ جائے گی اس کے. بہا قرآن ہے، یہ ہدایت ہے، اس پر ہم عمل کر لیں گے. لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ہم ضرور، وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ. اور نشانیاں مختلف طرح کی وہ مانتے تھے. ایک نشانی اس پہاڑ کو سونے جیسا بنا دو، ایسی بات بھی تھی، پتہ نہیں اور کیا کچھ مطالبے کرتے، یہ بات کر دو. وہ پہلے بھی بیان ہوئے، آج بھی آگے ذکر آ رہا ہے. یہ نشانی، یہ معجزے نبی کے تو ہاتھ میں ہوتے نہیں ہیں. آج دوبارہ بھی ذکر ہے، پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. نبی تو یہی کہتا ہے کہ یہ نشانیاں لانا اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، میرا کام بات پہنچانا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کوئی نشانی لے آؤ تو ہم ضرور بے ضرور وہ ایمان لے آئیں گے، وہ قسم کھا رہے ہیں. اس بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شاید دل چاہتا ہو کہ یار یہ کسی طرح ایمان، کوئی ایسی بات ہو جائے یہ ایمان لے آئیں. وہ اس کے لیے تو بہت کڑتے تھے. لیکن مومن جو کڑ چکے تھے، ان کے تو سارے رشتہ دار تھے، انہیں نظر آ رہا تھا یہ میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میری ماں، میرے رشتہ دار یہ نہیں آ رہے، تو انہیں تو آخرت نظر آ رہی تھی، انہیں ان کا نقصان نظر آ رہا تھا. وہ تو چاہتے تھے کسی طرح یہ آ جائے، کوئی نشانی ایسی مل جائے، میرا باپ بھی آ جائے، میرا بھائی بھی آ جائے. مومنوں میں یہ جذبہ تھا کہ کوئی نشانی، ان کے مرضی کی کوئی نشانی اللہ پاک دکھائی دے تو اچھا ہونا. یہ مسلمانوں میں جذبہ تھا، مومنوں میں اس وقت کے جذبہ. لَيُؤْمِنَنَّ بِقُلْ، آپ فرما دیجئے اس بات پر، انما الآیات عند اللہ. وہ جو ابھی کہہ رہا ہوں کہ یہ نشانیاں لانا اللہ کا کام ہے، یہ معجزے دکھانا اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. اور پھر مومنوں کو کہا وما یشعرکم، تمہیں کیا پتہ ہے، تمہیں کیا شعور ہے، تمہیں کوئی شعور. وما یشعرکم، تمہیں کیا پتہ ہے، تمہیں کوئی پتہ نہیں. انہا، کہ بے شک یہ، اذا جاءت، اگر یہ نشانی آ جائے. جاءت کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت، یہ اگر ایسی نشانی آ بھی جائے، لا یؤمنون، یہ اللہ اپنے ورڈکٹ دے رہا ہے کہ اگر تمہارا کام بات پہنچانا ہے، نشانی اللہ نے لانی ہے، تمہیں کوئی خبر نہیں ہے. کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر نشانی آ بھی جائیں، آگے پھر زیادہ تفصیل سے بھی آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے، اگر نشانی بھی لا یؤمنون، انہوں نے ایمان نہیں لانا. کیا مطلب ہے؟ آپ صرف بیان کرتے جائیں، دین پہ خود چلتے جائیں. اتبع ما یوحی الیک، جو اوحی الیک، تم عمل کرتے جاؤ، بات پہنچاتے جاؤ، اور پھر کام ماننا نہ ماننا یہ ان کا اپنا ذاتی کام ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو نہیں مان رہے نا، پہلے پارے میں، پہلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ پاک جب کسی کو بات پہنچ جائے، پہنچنے کا حق ادا کر دے نا، وقت کا نبی جب حق ادا کر دے، اس کے باوجود بھی جو نہ مانے، پھر اللہ کی سنت ہے، پھر اللہ پاک ان کے دلوں پہ مور لگا دیتا ہے. وہ ہم پہلے پڑھ کے آ جائیں دوبارہ وہ بات. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ،
ونقلب قلب یقلب تبدیل کرنا، قاف لام بے، انقلاب بھی اسی سے ہے، باب انفعال میں جب ڈالتے ہیں قاف لام کو، انقلاب بھی تبدیلی لانا. ونقلب ہم تبدیل کر دیتے ہیں یا کر دیں گے، کر دیتے ہیں افئدتہم، افئدتہم ان کے دلوں کو، فؤاد دل کو کہتے ہیں نا، اس کی جمع ہے افئدہ، افئدہ فؤاد کی جمع ہے. افئدتہم ہم ان کے دلوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، وابصارہم ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جب وہ پہلی دفعہ ان پہ بات واضح ہوگی، کما جیسا کہ لم یؤمنوا بہ اول مرہ ہم نے اس پہ اتمام حجت پہلی دفعہ کر دیا تھا، قرآن پیش کر دیا تھا، ہر بات دلیل سے واضح کر دی تھی، وہ نہیں مانے تو اللہ نے مہر لگا دی. اللہ ایسے لوگوں پر اللہ پاک پھر مہر لگا دیتا ہے اول مرہ. وَنَذَرُهُمْ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، نظرہم وَتَرَ یَذِرُ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، وَنَذَرُهُمْ اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یامہون وہ سرگرداں پھرتے ہیں، پاگل ہوئے پھرتے ہیں. یامہون یہ دو لفظ ہیں. طغیان، طغیان کیا سرکشی ہم کہتے ہیں، طغیان یعنی سرکشی تو باپ بیٹے کے خلاف کھڑا ہو گیا، یہ بھی سرکشی ہے، یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے. فی طغیان باپ بیٹے کے خلاف کھڑا ہو گیا، یا میں کسی باغی ہو جاؤں کسی نظام میں بغیر اس کے، یا اللہ کا باغی ہو جائے، یہ ساری سرکشیاں ہیں. تو یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ اپنی بغاوت میں، اپنی سرکشی میں. یامہون عین میم اور ہا، اس کا مادہ یہ شاید پہلے لفظ شاید آیا، یعنی عین میم اور ہا یہ مادہ ہے، عین میم ہا، اس کا مطلب ہے ایسے سرگرداں پھرتے رہنا. لگتا ہے ایسے نا، یامہون اندھا ہونا، امی جیسے ہم نے پڑھا، وہ عین میم واو ہے، عین میم یا امی ہم نے پڑھا ہے، وہ عین میم یا ہے، یہ عین میم ہا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے سرگرداں پھرنا، ایسے پاگلوں کی طرح پھرتے رہنا. تو فی طغیانہم یامہون وہ اپنی سرکشی میں، وہ اللہ نے ان کو پھینک دیا ہے، وہ جدھر منہ مارتے ہیں اپنی سرکشی میں گھومتے رہیں. اور پھر دوبارہ اللہ پاک سے ولو اور اگر اننا بے شک ہم نزلنا الیہم الملائکہ، اگر نزلنا ہم نازل کریں، ہم نزلنا ہم نے نازل کیا ہوتا ہے الیہم ان کی طرف ملائکہ، فرشتے بھیجے ہوتے. ایک نشانی مانگ رہے ہیں نا یہ پیچھے، اللہ کہہ رہے اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھیج دیتے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى کلم یکلم بات کرنا، وَكَلَّمَهُمْ ان سے بات کی ہوتی، الموتى میت کی جمع ہے موتا، اگر موتا مردے ان سے قبروں سے اٹھ کر باتیں کر، یہ بھی ایک نشانی، قبریں مردے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگ جائے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، وحشرنا حشر یحشر جمع کرنا، حشر قیامت کے حشر جمع. وحشرنا ہم نے جمع کر دیا علیہم ان پر، کل شیء ہر قسم کی چیز، قبلاً گروہ در گروہ. یہ قبلاً کا دو معنی ہے، قبل آگے کو کہتے ہیں نا قبل، اس کو قابل کی جمع بھی قبلاً ہے، کہ ان کے آگے ہر قسم کی نشانیاں جتنی وہ مانگ رہے ہیں یا اور قسم کے معجزات ان کے سامنے جمع کر دیتے. دونوں بات، یہ بات ان کے سامنے لے آتے. یا یہ قبلاً ایک اور بات کی بھی جمع قبیل، قبیل کی بھی جمع یہی قبلاً ہے. گروہ دا قبیل ایک گروہ کو کہتے ہیں نا، ایک قبیلہ بھی اسی سے ہے نا، ایک گروہ کو کہتے ہیں. اگر یہ گروہ در گروہ بھی نشانیاں ان کے سامنے بڑی کہ اگر ہم فرشتے بھیج دیتے، مردے ان سے باتیں کرتے، طرح طرح کی نشانیاں ان کے سامنے گروہ در گروہ لے آتے یا ان کے سامنے لے آتے. ما کانوا لیؤمنوا انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، یہ پیچھے بھی آ گیا نا، ما کانوا نہیں ہو سکتا تھا لیؤمنوا کہ یہ ایمان لائیں، الا ان یشاء اللہ، وہ بھائی اللہ کی وہ سنت باقی ہے، وہ جو اپنے اللہ کے اس قانون کے مطابق جو اس نظام میں آ جائے گا اس کو ہدایت مل جائے گی. الا ان یشاء اللہ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ولکن اکثرهم یجہلون، یہ جو لوگ ہیں نا، ولکن اکثرهم ان میں اکثریت یجہلون جہالت کرتے ہیں. یجہلون یہاں ورگ کے طور پر استعمال ہوا ہے، یہ جہالت کا کام کرتے ہیں. ان میں سے اکثر جہالت کا کام، جاہل ہے ترجمہ نہیں، جہالت کا کام کرتے ہیں، ترجمہ تو یہ بنتا ہے لیکن ہم آسانی کے لیے کہ ان میں اکثر جاہل ہیں،
یہ اللہ یشاء اللہ والی بات ان کے ساتھ نہیں ہوتی کہ وہ اس قانون کے مطابق خود ذات سے عمل کر کے نشانیاں ہو سکتا ہے نا کہ اتنی نشانیاں ہیں کہ کوئی ایک آدھ کو ہدایت مل جائے وہ سمجھ آ جائے یہ تو واقعی حق یہی ہے میں ادھر آ جاؤں، لیکن وہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان میں اکثر جاہل ہیں، جو اب تک نہیں مان رہے اکثر جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ پھر یہ باتیں ہوتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے تو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی صحابہ بھی کڑتے تھے کہ جیسے میں نے پیچھے کہا کہ وہ وَكَذَلِكَ اور ایسے ہی ہوتا ہے جعلنا لِكُلِّ نَبِيٍّ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے ہم نے ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے ہم نے کیا ہے عدوًا، ہم نے بنائے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ پاک اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ اللہ پاک کا جو بنایا ہوا نظام ہے نا، جو سنت اللہ جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ شیطان کو اللہ پاک پکڑ کے سجدہ کروا سکتا تھا آدم سے، یہ نہیں کروا سکتا تھا، کروا سکتا تھا نا، یا شیطان کا آگے آنے، اللہ پاک نے ایک نظام قائم کیا ہے، اللہ پاک زور سے نہیں کام کرواتے جب اس نے نظام یہ قائم کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے کر دیا ہر نبی کے لیے کیا عدوًا، دشمن بنا دیے ہیں، عدو ابھی وہی لفظ آ گیا عدوًا، عین دال واو وہی لفظ ہے، حد سے زیادہ گزرنے والا وہی لفظ ہے، شیاطین الانس والجن، ہم نے نبیوں کے لیے شیطان دشمن بنا دیے، جالنا جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، نبیوں کے دشمن جنوں میں سے بھی، ان سارے نبیوں کے لیے یہ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ شیطان، انسانی شیطان بھی موجود ہیں اور جنوں میں بھی شیطان موجود ہیں، اور یہ ایسے دشمن ہوتے ہیں یوحی بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف القاء کرتے ہیں باتوں کو۔ کون سی بات آگے بات آ رہی ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض، یوحی وہی کرنے کو کہتے ہیں نا، اشارہ کرنے، ویسے اس کا لفظی معنی اشارہ کرنا، اللہ کی طرف سے جو اشارہ آتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے نبی کی طرف، لیکن جو آپس میں یہ جو آپس میں اشارہ بازی ہوتی ہے اس کو بھی یوحی کہتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض، یہ جو شیطان جن و انس ہیں نبی کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کی طرف اشارہ بازی کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی طرف بات پہنچاتے ہیں، وہ بات آ گیا ہے زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا، غرور کا ترجمہ ہم نے کیا ہوا ہے غرور دھوکے دینے کے لیے، غرور دھوکہ دینے کے لیے وہ ایک دوسرے کی طرف القاء کرتے ہیں، وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں۔ زخرف القول، قول بات کو کہتے ہیں، زخرف کہتے ہیں ملمہ کی ہوئی، اوپر خول چڑھایا ہوا بات، فریب کے ساتھ بنائی ہوئی بات کو زخرف القول کے، فریب کی ہوئی بات، یعنی اپرنٹلی وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ زخرف ویسے سونے کو بھی کہتے ہیں، بہت اعلیٰ جو حسن ہو اس کو بھی زخرف کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ خود چمکی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، اعلیٰ حسن کی چیز کو بھی زخرف، سورہ زخرف بھی آگے آ رہی ہے، زخرف سونے کو بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ بھی بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ تو بات بڑی اعلیٰ بنائی ہوئی بات، فریب کے ذریعے سے بنائی ہوئی بات کو زخرف القول کہتے ہیں، کہ اپرنٹلی وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کے لیے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے حضور کے نبی کے دشمن یا اسلام کے دشمن یا اس گروپ کے دشمن آپس میں طے کرنے کے لیے وہ باتیں بناتے ہیں جو اپرنٹلی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، وہ زخرف القول یہ بناتے ہیں۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، یہ کام اب بھی ہو رہا ہے، دیکھیں نا ہمارے یہاں اسلام کے میں ہمارے فرقوں میں بگاڑ کر کر کے یہ کہاں سے آتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اچھی بات نہیں ہے کہ یہ ہم ذکر کی محفل ہی تو کر رہے ہیں، یہ ہم تزکیہ نفس کے لیے ہم نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، دیکھیں نا اپرنٹلی یہ خوبصورت باتیں لگتی ہیں نا، یہ تو ہم حضور کی محبت میں ہم یہ نعتوں کی محفل بنا رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا، یہ اپرنٹلی ساری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن بات تو وہی حق ہے جو پیور دین جو نبی نے اور صحابہ نے عمل کر کے بتا دیا وہ حق ہے۔ اب بھی جو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھ، یہ زخرف القول اب بھی چل رہا ہے، تزکیہ نفس کے نام کے، صوفیزم کے نام پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے، یہ بڑی اچھی باتیں اپرنٹلی، ساری بدعتیں جو ہوتی ہیں اپرنٹلی اچھی لگتی ہیں، یہ بدعت ہے،
یہ ساری بدعتیں جو ہیں اپرنٹلی ان میں بڑی خوبی ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے. تو یہ اس قسم کے باتیں، ملمہ کی ہوئی باتیں، یہ فریب زدہ باتیں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے یہ وہ کریں گے. نبیوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، یہ دوبارہ آ گیا کہ اگر اللہ چاہتا نا، اللہ کے یہ جو طریقہ ہے یہ نہ کر سکتے، لیکن اللہ کا وہ قانون ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو فری چھوڑا ہوا ہے. ما فذرہم، تو بھی چھوڑ دے ان کو. آپ بھی اللہ نے پہلے کہا ہے نا نذرہم، ہم نے ان کو چھوڑا ہوا ہے. فذرہم، تو بھی چھوڑ دے ان کو. وما یفترون، اور جے کو یہ افطرا اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، نئی نئی باتیں، نئی نئی بدعتیں، افطرا اپنی طرف سے گھڑ لینا، نئی نئی باتیں جو گڑی ہوئی ہیں ان کو آپ ان کو چھوڑ دو. یہ پھر آ گیا وَلِتَسْخَىٰ، یہ واؤ پھر اسی طرح آ گیا ہے. اس کے پہلے معطوف الیہ کوئی نہیں ہے کہ یہ اسے پہ واؤ کس پر آئے. یہ دیکھیں یہ ساری جو باتیں اوپر ہوئی ہیں یہ اس کو چھوڑ دو. یہ اس کا کام یہ ہے کہ تاکہ یہ ساری باتیں زخرف القول وَلِتَسْخَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ یہ واؤ کے تاکہ وَلِتَسْغَىٰ، تسغا سغا یسغا کا مطلب ہوتا ہے جھک پڑنا. وَلِتَسْغَىٰ إِلَيْهِ، اس کی طرف جھک پڑیں. تسغا مؤنث کا ہے، جھک پڑی مؤنث کا صیغہ ہے. افئدہ، اف دل ہے، افئدہ مؤنث ہے، گول تا بھی لگی ہوئی ہے، مؤنث کا صیغہ ہے. وَلِتَسْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا دل ادھر جھک پڑے. یہ جو زخرف القول جو چل رہا ہے اس کا سارا نظام اس لیے چل رہا ہے، اور اس نے اوپر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، یہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے قانون کے مطابق کیا ہوا ہے نا. اس پر اللہ کہہ رہے ہیں وَلِتَسْغَىٰ، اس سے پہلے تاکہ جن لوگوں کو ہدایت ملنی ہے مل جائے، اور جن کو نہیں ملنی وَلِتَسْغَىٰ، ان کے دل ادھر اور جھک پڑیں. اللہ نے مور لگائی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو یہ موقع پرووائڈ کر دیا ہے کہ ان کے دل اور ادھر جھک پڑیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اسی پر راضی ہو جائے. یہ لام تعلیل ہے. وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس پر راضی ہو جائیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ وہ ترجمہ میں کر دیتا ہوں پہلے. وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ وہ کما لیں، کماتے رہیں. مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو وہ کچھ وہ کمائی کر رہے ہیں. یہ اس کا روٹ لیٹر ہے قاف را فا ہے. اس کو قاف را فا، یہ لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. وہ جہاں ہم نے پڑھا تھا نا کل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. اگر تو یہ چیزیں واموال اقترفتموها، وہ مال جو تم نے جمع کر رکھے ہیں، کما کے رکھے ہوئے ہیں، وہ اگر اللہ اور رسول سے زیادہ پسند ہیں تو پھر وقت کا انتظار کرو. وہاں پہ جو ہم نے پڑھا تھا یہ لفظ ہم نے پڑھا کہ یہ اصل میں یہ قاف رافا، قاف رافا، جس کو باب افتعال میں شاید ڈال کے یہ بنا ہے والی یقترفو. اوریجنلی اس کا مطلب ہے کہ درخت کا چھلکا اتارنے کو کہتے ہیں. کر رہے ہیں درخت کا چھلکا اتارنا، یعنی فضول سا کام ہے. درخت کا چھلکا اتار رہے ہیں، اس کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ دنیا میں تم کما رہے ہو درخت کے چھلکے اتار رہے ہو. اس لیے اللہ پاک نے کہا ہوا ہے وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، کماتے رہیں جو کچھ یہ کما رہے ہیں. اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں تاکہ ہم نے نبیوں کے یا تو دشمن شیطان اور جن دشمن بنا دیے ہیں، آپس میں ان کا زخرف القول، آپس میں غرورا کے لیے وہ دھوکہ دینے کے لیے وہ کرتے ہیں. اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے. ہم نے یہ کیا اس لیے کہ ہدایت والے ہدایت پہ آ جائیں، اور جو بے ہدایتیں ہیں جن پہ اللہ پاک نے مور لگا دی ہے، ان کے جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ادھر اور جھک جائیں اور راضی ہو جائیں. یہ شیطان ان کے دلوں میں اور تسلی کرتا ہے تم بہت اچھا کر رہے ہو، وہ اس پہ راضی ہو جائیں اور دنیا کے جو وہ کما رہے ہیں وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو کچھ وہ کماتے ہیں وہ کماتے رہیں. تو یہ جھگڑا جو ان مشرکین مکہ کے ساتھ، ایک ہی آیت کا اور ترجمہ ہم کر دیتے ہیں، اگلی آیت کا پھر تین چار آیتیں جو رہیں گے آگے کر لیں گے. یہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکہ کے نئے مسلمان ہونے والوں کا اور مشرکین مکہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ تو اللہ پاک کا طریقہ ہے واللہ یعصمک من الناس. لیکن اپرنٹلی جو ظاہری حالت جو بنتی تھی کہ وہ حضور پر ہاتھ اس لیے نہ اٹھاتے تھے کہ
قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا تھا، وہ اس کے نہیں ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس وہ مشرکین مکہ وفد کی صورت میں آتے تھے کہ یار اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ایسے ہی ہے نا، بس وہ قبیلہ بڑا تھا۔ نوح علیہ السلام کو بھی ایک دفعہ اپنی قوم نے کہا تھا اگر تمہارا قبیلہ اتنا بڑا نہ ہوتا تو ہم تمہیں ایسے کرتے تھے، شاید نوح علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے۔ تو حضور کے ساتھ تو یہ وفد آتے رہتے تھے کہ یار کوئی فیصلہ کروا لیں آپس میں، اس متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینٹینس ہے، اللہ پاک بیان کر رہا ہے، لیکن حضور صلی افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا تم اللہ کے علاوہ میں کوئی ابتغی چاہ لوں، ڈھونڈ لوں، پکڑ لوں، حکمن کوئی فیصلہ کروانے والا، ہمارا آپس میں فیصلہ کروانے والا۔ وہ کہتے تھے نا کہ کوئی ہم سے فیصلہ کرے، کوئی یہ یوں کر لے ہم یوں کر لیں گے، وہ قل یا ایھا الکافرون، وہ اللہ پاک نے وہ بھی صورت نازل ہوئی، یہ ساری باتیں۔ تو کیا حکم فیصلہ کرنے والے، عدل کے ساتھ فیصلہ، حکم عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اب غیر اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر ابتغی میں پکڑ لوں، بنا لوں، چاہ لوں، حکمن حکم فیصلہ کرنے والا، وَهُوَ الَّذِي، حالانکہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، فیصلہ تو یہ آ چکا ہے، یہ تفصیل سے یہ کتاب آ چکی ہے، تو میں کسی اور کو اپنا حکم مقرر کروں؟ حکم تو میرے پاس یہ آ چکا ہے، اللہ کے علاوہ میں کس کو حکم مقرر کرتا ہوں، جبکہ میرے پاس تمہاری طرف، اللہ ان کو کہہ رہے ہیں تمہاری طرف یہ کتاب آ چکی ہے، تمہارے پاس تفصیل کا بیان کرنے والی۔ والذین آتیناہم الکتاب، ان مشرکین کو کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ تو سکے اس لحاظ سے تو جاہل تھے نا، ان کے پاس تو، اہل کتاب کے پاس تو اپنی تورات یا اپنا کچھ نہ کچھ چیزیں تو موجود تھیں نا، اور ان کو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ اہل کتاب ہے، اہل کتاب پڑھے لکھے لوگ، مدینہ میں بھی پڑھے لکھے لوگ اہل کتاب ہی تھے، یہ تو مکہ کی بات ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، جن کو کتاب دی گئی ہے پہلے سے، یعلمون انہ منزل من ربک، وہ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ چیز جو اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، منزل نازل شدہ ہے، من ربک تیرے رب کی طرف، بالحق حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین، مت ہو جاؤ، فلا تکونن، خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اصلی خطاب یوں مومنین کو ہے یا ان کافروں کو، فلا تکونن، آپ ہرگز نہ ہوں، کافروں کو بھی ہے، مومنوں کو بھی ہے، سب کو ہے، فلا تکونن، مت ہو جائے تو، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے ایک کو نا، تکونن تو نہ ہو جائے، لیکن خطاب یہ سارے مشرکین کو بھی ہے اور مومنین کو بھی ہے، فلا تکونن، مت ہو جاؤ تم، من الممترین، شک کرنے والوں میں، تم مت شک کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شک ہے، لیکن خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن جو مخاطب ہے اصل میں وہ مومن بھی ہے، غیر مومن کے پاس بھی اور تو نہیں آ رہا، کافر بھی ہیں، کہ کسی قسم کا اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ممترین، یہ ممترین کا لفظ کہاں سے آیا؟ ہم نے کہیں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ شک کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، شاید ہم نے ریب تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، شک بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، مریا استعمال ہوتا ہے، مریا، یہ مریا سے شاید یہ شک کرنے والا جو ممتر اسے بنتا ہے نا، ممتر جو شک کرنے والا، مریا کرنے والا، ممتری بنتا ہے، بلکہ ممترین اس کی جمع بنتا ہے، تو شک کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ یہ شک کرنے والوں میں کیا مطلب ہے کہ یہ آگے ہم پڑھیں گے، ابراہیم علیہ السلام نے جب مومنوں کے لیے اگر یہ خطاب ہو نا، تو ان کے لیے شک کرنے کا مطلب ہے کہ اور یقین ڈیولپ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو جو کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، ہم پڑھ کے آئے ہوئے نا کہ اللہ مجھے دکھا نا یہ کیسے تو مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ ایمان تو تھا ابراہیم، نبی کا ایمان نہ ہو، لیکن جو آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہوتی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کیا بلا وہ آیت کیسے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن، قال بلا کیوں نہیں ہے، بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں ہے ایمان، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں وہ اپنے دل پہ جو آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہو نا، وہ اس کا
میرا اس وقت جو میرا ایمان ہے اللہ پر وہ اس دلیلوں کی وجہ سے ہے، نبی نے سمجھایا ہے، قرآن نے سمجھایا ہے، لیکن سارا میرا ایمان بالغیب ہے. میرے سامنے اللہ آ جائے تو کیسا ہے میرا ایمان، کیسا ہو جائے گا؟ میرا ایمان تو پھر اور طرح کا ہو جائے نا، وہ لیت میں نقل بھی ہو جائے گا نا. یہ تو صحابہ کا ایمان تھا. کسی صحابی کا قول ہے نا کہ اگر میرے سامنے اللہ بھی آ جائے، جنت آ جائے، تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. ہمارا تو اضافہ ہوگا ہمارا تو پتہ نہیں ہے لیکن غیب کے ایمان کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہ جو نظام ہے یہ اس کا یہ کہ یہ تم یقین رکھو، کسی قسم کے شک میں نہ پڑو. یہ جو ہے نا یہ حق ہے، اس حق کو انشاءاللہ ہم آگے بات کریں. اگلے بڑا عام سینٹنس آ رہا ہے وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سمجھ دے. یہ کون سی آیت ہے؟ 114 تک پہنچے ہیں نا.